بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک اور طعنہ۔ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور فرمایا کہ تم گھٹیا درجے کے انسان ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ چوری یہ تھی کہ جس کا انہوں نے طعنہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ کمر بند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف ابتدا ہی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کرتے ہوئے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب کا اشتیاق بھی حد سے گزر چکا تھا۔ ہمشیرہ کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، پھر لے جانا۔ اسی اثناء میں انہوں نے وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ پھر ان کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا لیکن نہ ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھوپھی کی تحویل میں دے دیا۔ اسی طرح پھوپھی نے اپنا شوق پورا کیا۔ پھر پھوپھی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو گھر لے آئے تو بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعے کو بھی چوری قرار دیتے ہوئے بطور طعنہ کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ جس کے جواب میں چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہد و پیمانہ یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح منت و خشامت کر کے بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کرتے۔ آپ ان پر رحم کیجیے، آپ ہم سے ایک کو روک لیجیے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ہم سخت خطا کاری کر چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر کو پرچانے لگے اور اسے رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والدین کی بڑے ہی دلدادہ ہیں، ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں۔ ان کا ایک سگا بھائی جو پہلے ہی گم ہو چکا، جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی چورا چور ہیں، اب جو یہ بات سنیں گے تو ڈر ہے زندہ نہ رہ سکے۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ آپ بڑے ہی محسن اور مہربان ہیں، یہ اتنی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھلا ظلم ہے کہ جو چور کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو پکڑ لیں، یہ تو صحیح ناانصافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو روک لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ بڑے محسن شخص۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس سے اپنا مال پایا ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصاف ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی بنیامین پر غصہ ہونے لگے، یہ کیا کیا اور کہا کہ باپ ہمارا روحانیوں کا امین اور آسمانوں کا ہم نشین ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اپنی عصمت کو خیانت سے ملوث کیا۔ بنیامین نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس کی خبر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا کہ یہ پیالہ اس نے رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجیاں رکھی تھی۔ رویل نے کہا کہ سچ ہے، پتہ نہیں عوض مصر کو اس راز میں کیا بازی منظور ہے۔ ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنیامین کو پکڑ لے گئے۔ بھائی بھی بنا چاری سے واپس ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ وہاں جا کر غضبناک ہوئے شمعون نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ، ابھی میں ایک نعرہ ماروں گا تو تمام شہروں کی تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہود نے کہا کہ اپنے پنجہ قدرت سے شیر کا پوست چیر ڈالوں گا اور ہاتھی کے دانت اکھاڑ دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کا زور معلوم تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ یہودا اور شمعون کی پشتوں پر اپنا ہاتھ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنا ایسا ہی کیا تو ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پھر جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے اللہ کی قسم کھلوا کر تم سے پختہ قول لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہو۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت نہ دے دیں یا خدا میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے وہ سارا بیان کرو۔ اور کہا کسی پوشیدہ امر کے ہم نگہبان نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔